آج میں آپ سب کو ایک کہانی سناتی ہوں، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جسے اس کے رب نے ظلمت سے نور تک کا سفر طے کروایا۔ گناہوں کی دلدل میں وہ کچھ یوں گری کہ خود بھی بھول گئی کہ وہ کون ہے۔ وہ ان گناہوں کے رستے پہ آگے بڑھتی گئی، مگر اس سارے سفر میں اس لڑکی کا دل نہیں لگتا تھا، اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر شروع ہوئی دوپٹے کی کہانی، جہاں بڑوں نے سر پر دوپٹہ لینے کو کہا مگر یہ نہیں بتایا کہ بال اور شانے کیوں چھپانے ہیں۔ اس نے بھی اسے رسم مسلمہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ یوں ہی زندگی گناہوں میں گزرتی رہی، نہ جانے کیسے اسے حجاب نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ دوپٹے کو ناپسند کرنے والی لڑکی حجاب کو پسند کر بیٹھی۔ یہاں سے شروع ہوتی تھی اس کی تبدیلی کی کہانی۔ وہ حجاب کرنے لگی مگر شوق کے باعث اس حجاب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھا۔ شاید وہ خود کو دوسروں سے الگ دکھانا چاہتی تھی مگر حجاب لینے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے عبایا پسند آیا، کیونکہ جب وہ ان نقابی لڑکیوں کے پاس سے گزرتی تب اسے اپنا وجود کھلا کھلا سا لگتا تھا، نہ جانے کیا لگتا تھا۔ مگر اس نے ضد کر کے عبایا اور حجاب لینا شروع کر دیا۔ اسے اپنا آپ بہت بھانے لگا، مگر تب دل میں سب کچھ تھا، بس رضائے ربی نہ تھا۔ یوں ہی کچھ عرصے بعد اس نے نقاب بھی شروع کر دیا، مگر بس یہ باہر کے لوگوں سے پردہ تھا۔ معلوم نہیں وہ یہ سب کیوں کرتی تھی، مگر دل میں رضائے ربی نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا مگر وہ بچپن کی ایک خلش اور اداسی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ شاید وہ وفادار تھی اپنے رب کی، اسی وجہ سے پردے کی جانب اس کا دل مائل ہوا۔ معلوم نہیں کیسے، مگر اس نے اپنے پردے پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ نمازوں میں رونے لگی تھی، اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگی تھی، اپنے رب کو اپنی سب کیفیات بتانے لگی تھی۔ رب کو بھی اس کا تڑپنا بھا گیا تھا، کیونکہ اس کے رب نے اسے نور کا در دکھا دیا تھا، اسے ہدایت دے دی تھی۔ دور آسمان کے پار عرش پر قائم رب اپنی اس بندی کو خود کی محبت میں شدید کرنے والا تھا۔ آسمانوں پر شاید فرشتوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ایک گمراہی میں ڈوبی ہوئی لڑکی صراط مستقیم پر گامزن ہونے والی ہے۔ اسے ہدایت مل گئی تھی، اسے ایمان کے ساتھیوں کا ساتھ عطا کر دیا گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں عبایا، حجاب اور نقاب کرنے والی لڑکی اب عربی پردہ اپنے رب کی رضا کی خاطر کرنے لگی تھی۔ یہ تھا گمراہی سے ہدایت کا سفر۔